السلام علیکم۔ آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں فیڈرل بورڈ کلاس 12 لیکچر 1 پاکستان اسٹڈیز ہسٹری آف پاکستان۔ ٹاپک نمبر 1 از آئیڈیالوجیکل بیسس آف پاکستان، آئیڈیالوجی آف پاکستان اینڈ انیشیل پرابلمس۔ آئیڈیالوجی کا مطلب ہوتا ہے ایک نظریہ، پاکستانی نظریہ اور اس کے ابتدائی مسائل۔ آج کا ہمارا ٹاپک دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے آئیڈیالوجی ہوتی کیا ہے۔ آئیڈیالوجی جو ہے یہ ایک یونانی لفظ سے ماخوذ ہے، یونانی یعنی گریک ورڈ سے کمپوزڈ ہے۔ دو ورڈز ہیں یہ ایکچوئل میں، آئیڈیو اینڈ لوگس۔ آئیڈیو کا مطلب ہوتا ہے آئیڈیا، کوئی خیال، لوگس کا مطلب ہوتا ہے اسٹڈی آف سائنس، علم یا مطالعہ۔ جبکہ ان دو کو اگر ملائیں تو ملتا ہے آئیڈیالوجی، مطلب اسٹڈی اور سائنس آف آئیڈیاز، یعنی خیالات کا مطالعہ یا علم۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے، ہم اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک قوم کی اجتماعی سوچ، عقائد اور اقدار کا مجموعہ، یعنی the collective thinking of a community or their set of beliefs and value as ideology۔ دیکھیں جو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے آئیڈیالوجی کا، اس کا جو پرپز ہے ایک نیشن میں، کہ یہ ان کے اسٹیٹ آف مائنڈ کو ریفلیکٹ کرتی ہے، اس کی عکاسی کرتی ہے، خیالات و جذبات کی، لوگوں کے مائنڈس کی عکاسی کرتی ہے، ریفلیکٹ کرتی ہے، ان کی امیدیں، their hopes، ایموشنز، جذبات، aspirations، ideals and objectives، ان کے مقاصد، ان کی منزلیں، اور یہاں تک کہ their determination to achieve those goals، اس کو پانے کا جو عزم ہے، یہ ان سب کی عکاسی کرتی ہے آئیڈیالوجی۔ نیکسٹ ٹاپک ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان، ٹو نیشن تھیوری۔ جو آئیڈیالوجی آف پاکستان جو ہے نا، یہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہے۔ کیسے کہ جو یہ اس بلیف پہ بیس ہے کہ جو مسلمس جو ہے نا آف سب کانٹیننٹ، یہ ایک سیپریٹ نیشن ہے۔ برصغیر کے جو مسلمان تھے یہ ایک سیپریٹ نیشن ہے، یہ ایک الگ ہے، الگ نیشن ہے، یہ ایک الگ ریاست۔ کس طرح کہ سب سے پہلے سب سے زیادہ ٹو نیشن تھیوری کا جو نظریہ ہے یہ سر سید نے پیش کیا۔ اور اب یہ ایسا کیوں ہے کہ مسلم جو سب کانٹیننٹ کے ہیں، یہ ڈسٹرکٹ نیشن، یہ آئیڈیالوجی کیوں ہے؟ کیونکہ ان کا ڈفرینٹ ریلیجن ہے، ڈفرینٹ کلچر ہے، یونیک سویلائزیشن ہے، سیپریٹ ہسٹری، ڈفرینٹ وے آف لائف، ڈفرینٹ کلچر۔ ہندو مذہب جو ہے اسلامک مذہب سے الگ ہے، کلچر الگ ہے، ٹریڈیشنز الگ ہیں، ہسٹری الگ ہے، their way of life جس طرح وہ رہتے ہیں وہ سب الگ ہے۔ بیسیکلی ہندو مندر میں جاتے ہیں، مسلمان مسجدوں میں جاتے ہیں۔ جب یہ نہیں پاکستان جب وجود میں نہیں آیا تھا نا، پاکستان کا جب قیام نہیں ہوا تھا، تو جو ہندو تھے نا وہ مسلمانوں کو بہت تنگ کرتے تھے، ان کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ There was no freedom of speech, there was no freedom of expression, freedom of worship, there was no protection of life, property, liberty۔ تو نا اس وجہ سے یہ آئیڈیالوجی آف پاکستان، یہ ایک نظریہ ایک مائنڈ میں آیا سب کے کہ یہ اس طرح یہ کیوں بنا۔ مطلب ابھی ہم فوکس کر رہے ہیں کیوں بنا، کیونکہ ریلیجن الگ تھا، کلچر الگ تھا، سویلائزیشن الگ تھی، ہسٹری الگ تھی، رہنے سہنے کا طریقہ الگ تھا۔ جو مسلمس تھے انہوں نے 1000 سال سے بھی زیادہ یا اتنا کوئی لگ بھگ مختلف کمیونٹیز کے ساتھ رہے بسر کیے۔ انہوں نے اپنی پہچان الگ سے مینٹین کر کے رکھی، کبھی کسی کے ساتھ انہوں نے مرج نہیں ہوئے اس طرح کہ انہوں نے کبھی کسی پہ اپنا دین لاگو کرنے کی کوشش نہیں کی، کبھی کسی کے ساتھ کبھی کسی کے مذہب میں مطلب کیا نہیں ہے اتنا کہ آپ کا مذہب یہ ہے۔ they respect, they know their boundaries۔ اس کے ریجن کیوں ہے؟ کیونکہ اسٹرانگ adherence to Islamic principles، مطلب اسلامک اصولوں سے ان کی گہری وابستگی تھی، جس کی وجہ سے وہ ایک سیپریٹ نیشن بنے، وہ ایک الگ ریاست بنی۔ on the grounds of their separate identity، مطلب اس سیپریٹ آئیڈینٹی کی وجہ سے، سیپریٹ آئیڈینٹی کیوں تھی؟ کیونکہ ان کی اسلامک اصولوں سے بہت گہری وابستگی تھی۔ تو مسلمانوں نے جو ہے نا they demanded a separate homeland،
ہم نے ریزنس پڑھی کہ انہوں نے ڈیمانڈ سیپریٹ ہوم لینڈ کیوں کیا، ڈفرینٹ کلچر تھا، ڈفرینٹ ریلیجن تھا، سب کچھ ڈفرینٹ تھا، جس کی وجہ سے ان کو کافی ڈفیکلٹیز فیس کرنی پڑنی تھی. اس کی وجہ سے انہوں نے ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کی اپنے لیے ڈیمانڈ کی. اردو میں اگر ہم کہیں ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ، ایک ریاست جہاں اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی وہ بسر کر سکیں. A place to live according to Islamic teachings. اسلامک آئیڈیالوجی، پاکستانی آئیڈیالوجی از آلسو کالڈ اسلامک آئیڈیالوجی. اس کے 4 بنیادی ستون ہیں، کمپوننٹس ہیں، بیسک 4 کمپوننٹس: اسلام، ڈیموکریسی، سوشل جسٹس اینڈ ایکوالٹی، فنڈامنٹل ہیومن رائٹس. اسلام فاؤنڈیشن. Islam is the most basic component of the ideology of Pakistan. Basically جس کی وجہ سے پاکستان بنا، سب سے بنیادی ستون ہے. ٹھیک ہے، اسلام جو ہے فاؤنڈیشن ہے آف دا پاکستان کریشن، پاکستان کے قیام کی بنیاد ہے اسلام. جو مسلمس تھے نا برصغیر کے آف دا سب کانٹیننٹ، انہوں نے ایک سیپریٹ کنٹری اس لیے ڈیمانڈ کی کہ وہ اسلامک اصول جو ہے نا وہ لاگو کرنا چاہتے تھے، کہ وہ اسلامک اصول کنٹری پہ لاگو کریں، کیسے ملک پہ لاگو کریں جہاں پہ وہ سکون سے رہ سکیں، اسلام کی طرح زندگی بسر کر سکیں. اگلا آتا ہے کہ کیونکہ اچھا ان کا مسلمس کا بلیف یہ تھا کہ نا اسلام جو ہے نا ہمیں اس دنیا میں بھی بلیف ہے، ابھی بھی اسلام اس دنیا میں بھی اور آخرت کی دنیا میں بھی ان کو ایک سکسیس دیتا ہے. اور یہ ابھی بھی باقی اسی ہی وجہ سے پاکستان اپنے وجود میں آیا ہے، پاکستان کا قیام ہوا ہے کہ اسلامی اصولوں پر عمل ہو، جہاں پہ وہ آرام سے اسلامی جو ہے نا اپنی اسلامک پرنسپلز امپلیمنٹ کر سکیں. اس کے بعد آتا ہے دوسرا پوائنٹ، دوسرا کمپوننٹ، ڈیموکریسی. ڈیموکریسی کا مطلب ہوتا ہے جمہوریت. مطلب یہ ڈیموکریسی کو اگر ہم اردو میں ایکسپلین میں تھوڑا سا کروں تو اس میں یہ ہے ایسی ڈیموکریسی جو لوگ جو ہیں ایک جمہوریت مل کے لوگ عوام الناس کسی کو الیکٹ کرے کنٹری میں، جہاں پہ سب کے ایکول رائٹس ہوں، مائنورٹیز کے، میجورٹیز کے، سب کے ایکول رائٹس ہوں. اس کا جو ہے نا کہ برابر حقوق حاصل ہوں سب کے. جمہوریت جو ہوتا ہے نا قانون کی نظر میں، اس میں جو اس کے فیچرز ہیں: فریڈم آف ایکسپریشن، اظہار رائے کی آزادی، رائٹ ٹو پروفیس ریلیجن، مطلب اپنے جو ہے نا مذہب کو، مطلب دین کو وہ کرتے ہوئے نا، مطلب عبادت کرتے ہوئے کسی قسم کی آپ کو یہ نہیں ہے کہ فریڈم نہ ہو، بالکل آپ کنفائنڈ رہ جائیں، نہیں، کھل کے آپ آزادی عبادت ہو آپ کو کہ آپ عبادت آرام سے کر سکیں. ایکویلٹی بیفور دا لا، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، سب برابر، مائنورٹی ہو، میجورٹی ہو، اقلیتیں ہوں یا مسلمان ہوں، سب برابر ہونے چاہیے. مائنورٹی رائٹس پروٹیکٹڈ، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ڈیموکریسی ہونا چاہیے. دوسرا پوائنٹ. تھرڈ پوائنٹ ہے سوشل جسٹس اینڈ ایکویلٹی، سماجی انصاف اور برابری. آئیڈیالوجی آف پاکستان کا ایک اور جو مقصد تھا وہ تھا سماجی انصاف، برابری، تمام شہریوں کے لیے انصاف اور مساوات کو فروغ دینا. اس کا جو گول ہے پروموٹ فیئرنیس اینڈ ایکویلٹی امنگ سٹیزنس، کہ دیانتداری ہو، فیئرنیس ہو سٹیزنس میں. قائد اعظم نے کہا ہے کہ اسلام ہیز ٹوٹ ایکویلٹی آف اے مین، جسٹس اینڈ فیئر پلے ٹو ایوری بڈی. اسلام نے ہمیں برابری، انصاف، دیانتداری کا درس دیا ہے ہم سب کو. We are the inheritors of those glorious traditions and we are fully alive to our responsibilities and obligations as framers of the future constitution of Pakistan. ہم ان عظیم روایات کے وارث ہیں. We are the inheritors of those glorious traditions کہ ہم ان عظیم روایات کے وارث ہیں کہ جو مسلمان ہیں ہم. کیسے کہ ہمارے جو آگے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان نے ہمیشہ ہمیں برابری، مساوات، عدل و انصاف، دیانتداری کا حکم دیا، آزادی کا حکم دیا کہ آزادی ایک بنیادی نعمت ہے، ایک بنیادی رائٹ ہے انسان کا. ہم ان عظیم روایات کے وارث ہیں اور آئندہ پاکستان کے آئین کے معمار ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داریوں اور فرائض سے بخوبی واقف ہیں. اسلام نے ہمیں ایکویلٹی، برابری، جسٹس، انصاف اینڈ فیئر پلے، دیانتداری کا درس دیا ہے، حکم دیا ہے. We are the inheritors of
those glorious traditions. Inheritors وارث glorious traditions عظیم روایات شاندار روایات ہم ان شاندار عظیم روایات کے وارث ہیں. کون سی روایات؟ وہ جو اسلام نے ہم مسلمانوں کی روایات ہیں ہماری ٹریڈیشنز ہیں کہ دیانتداری ایمانداری برابری عدل و انصاف جسٹس ایکویلٹی برابری ہر طرح کی آزادی. ہم ان عظیم ٹریڈیشنز کے وارث ہیں اور ہم وی آر فلی الائیو ٹو آور رسپانسبلٹیز اور ہم اپنی ذمہ داریوں اینڈ اوبلیگیشنز اور اپنے فرائض سے بخوبی واقف ہیں. ایز فریمرز آف دا فیوچر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہ ہم جو پاکستان کی آئندہ فیوچر کی کانسٹیٹیوشن ہے اس کے ہم بنانے والے ہیں، اس کے ہم معمار ہونے کے ناطے مطلب ہم وہ فیوچر کانسٹیٹیوشن پاکستان کے ہم بنانے والے، ہم اپنی بخوبی ذمہ داریوں اور فرائض سے واقف ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو فورتھ کمپوننٹ آتا ہے آئیڈیالوجی کا بنیادی ستون، وہ ہے فنڈامنٹل ہیومن رائٹس، بنیادی انسانی حقوق، جو کہ انکلوڈ کرتا ہے دیکھیں بنیادی انسانی حقوق یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اسلام کے بعد آپ کے پاس آزادی ہونی چاہیے. جو انسانی جو ہماری پاکستان کی آئیڈیالوجی ہے نا وہ انکلوڈ کرتی ہے پروٹیکشن جو ہے لائف کی، زندگی، پراپرٹی مال، لبرٹی آزادی، فریڈم آف ورشپ مذہب کی آزادی، عبادت کی آزادی، فریڈم آف ایکسپریشن آزادی رائے. کیونکہ جو پہلے مسلمان وغیرہ تھے نا یونائٹڈ انڈیا میں مطلب برصغیر سب کانٹیننٹ میں، تو ان کو نا یہ رائٹس بالکل لیک کرتے تھے، ان کو یہ آزادی نہیں دی جاتی تھی، ان کو یہ حقوق وغیرہ ان کے مطلب ان کو یہ حقوق وغیرہ نہ زندگی کے نہ مذہب کے نہ جابس وغیرہ ان کو دی جاتی تھی، نہ وہ عبادت کھل کے کر سکتے تھے، نہ وہ آزادی رائے دے سکتے تھے کوئی اپنی، تو ان کو یہ رائٹس لیک کرتے تھے. تو ان کے جو رائٹس تھے نا یہ پروٹیکٹ نہیں تھے. تو اب جو ہے نا پاکستانی آئیڈیالوجی جو ہے اٹ ایمس ٹو پروٹیکٹ آل دیز رائٹس فار مسلمس. alright سو آج کا ہمارا لیکچر یہی ہے. کائنڈلی اب ہم اس کے کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. ایک دفعہ دیکھیں اب جو ہم نے ابھی تک جو پڑھا ہے اس سب کی ایک سمری میں بہت ڈیٹیل میں نہیں چاہوں گی کیونکہ بہت ایزی سا یہ ٹاپک ہے، امید ہے آپ کو اسے سمجھ آئی ہوگی، لیکن میں موٹا موٹا اس کو میں ریڈ کر دیتی ہوں. The ideology of Pakistan is based on the two-nation theory, the idea that Muslims and Hindus are two different nations with their own religion, culture and way of life. Muslims wanted a separate country where they could live freely according to Islamic teachings. Pakistan was created to protect the religious, social and political rights of Muslims. جو پاکستان کی آئیڈیالوجی ہے نا یہ دو قومی نظریے ٹو نیشن تھیوری پہ بیسڈ ہے، مبنی ہے. کہ جو اس ٹو نیشن تھیوری کیا ہے کہ مسلمس اور ہندوز جو ہیں یہ بالکل ٹو ڈفرینٹ سیپریٹ نیشنز ہیں. ہندوز کا اپنے لائف سٹائل ہے، مسلمس کا اپنا لائف سٹائل ہے، ہندوز کا اپنا ریلیجن ہے، مسلمس کا اپنا ریلیجن ہے. مسلمس ایک سیپریٹ کنٹری چاہتے تھے جہاں پہ وہ اسلامی اصولوں کو پر عمل کر سکے کھل کے آزادی کے ساتھ. پاکستان جو ہے وہ اس طرح کے مطلب وہ اٹ واز کریٹڈ ٹو پروٹیکٹ دا ریلیجیس سوشل اینڈ پولیٹیکل رائٹس آف مسلمس کہ حقوق مسلمانوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کا تحفظ کرنے کے لیے پاکستان کو بنایا گیا تھا، پاکستان کا قیام ہوا ہے. جیسے ریڈرس لائک علامہ اقبال قائد اعظم ورک ٹو ٹرن دس ڈریم، ان نے اس خواب کو ایک حقیقت میں بدلا. جو قائد اعظم علامہ اقبال سر سید احمد خان اس طرح بہت سے لیڈرز نے ان کا ایک گول تھا نا وہ تھا ایک ایسی کنٹری کو بلڈ کرنا جس میں جسٹس ہو، ایکویلٹی ہو، فریڈم ہو سب کے لیے، ایون دا مائنورٹیز اقلیتوں تک کے لیے. The ideology still guides Pakistan today, reminding us of our purpose and responsibility. Pakistan is not just land. پاکستان ایک صرف زمین نہیں ہے کہ خالی زمین کا ٹکڑا سجا کے ہمیں دے دیا گیا ہو. It is a result of sacrifices, vision and belief in a better future. I hope آپ کا لیکچر اچھا لگا ہوگا آج کا. Kindly thank you for watching. Kindly like and subscribe for future updates.